ایک ایسا ذکر جو آپ کی لائف چینج کر سکتا ہے. آپ کی شادی کا مسئلہ ہے, آپ کا بزنس کا مسئلہ ہے, آپ کی جاب کا مسئلہ ہے, آپ کے گھر کا مسئلہ ہے, آپ کی اولاد کا مسئلہ ہے, اولاد نافرمان ہے, یا پھر اولاد ہی نہیں ہو رہی ہو, یا پھر آپ کسی اور وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں, کوئی بھی آپ کو ٹارچر کر رہا ہے, آپ کو اگنور کر رہا ہے, آپ کی عزت نہیں کرتا, یا پھر آپ کو کسی اور کنٹری میں موو ہونا ہے. آپ صرف میرے بتائے ہوئے اس طریقے کو آزما کر دیکھیے گا. انشاءاللہ آپ کو بہت بہت فائدہ ہوگا, اور آپ خود اسی ویڈیو کے نیچے آ کر میریکل سٹوری شیئر کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. جو لوگ لاسٹ نومبر سے مجھے دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ہمیں استغفار چیلنج کرتے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے الحمدللہ سے, اور اس 1 سال میں اتنے سارے لوگوں کی میریکل سٹوریز آئی ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں. کچھ کی میں نے پوسٹ لگائی ہے, کچھ کی میں نے انسٹاگرام پہ شیئر کر دی ہیں, اور کچھ لوگوں کے لیے اسپیشل میں نے ویڈیوز بھی بنائی تھی. اور الحمدللہ جب ان کی دعائیں قبول ہوئی ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے, اور میں اس لیے زیادہ خوش ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس قابل چنا کہ میں کسی کو کہہ سکوں کہ آپ نماز پڑھیں, میں کسی کو بتا سکوں, دین کی بات کر سکوں, اور یہ بھی میرے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا خود کا ایک سیکرٹ شیئر کروں گی جو ابھی تک میں نے اپنی پوری جرنی میں نہیں شیئر کیا ہے, کہ استغفار کس طریقے سے کرنے پر آپ کو جلدی رزلٹ دکھیں گے. بہت بار بہت ساری چیزیں بتائی ہیں, بٹ یہ طریقہ میں نے آپ کو کبھی نہیں بتایا. تو آج کی اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے. ویلکم بیک ٹو مائی 30 ڈیز استغفار چیلنج سیریز. جو لوگ اس چیلنج سیریز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں وہ 3 دن کا یہ چیلنج ایکسیپٹ کر لیجئے گا, جس میں آپ کو استغفار کا ایک چیلنج دوں گی انشاءاللہ. اور آج آپ کو ایک سورہ بتاؤں گی جس سے آپ کے شوہر کی رزق میں بہت برکت ہوگی, آپ کے گھر میں بہت برکت ہوگی, آپ کی ہر رزق میں اور روزی میں بہت برکت ہوگی. اور اسی طریقے سے آپ استغفار اور یہ سورہ کنٹینیو کریں 1 منتھ 2 منتھ یا 3 منتھس کے لیے, اور پھر آپ اپنی لائف میں چینجز خود دیکھیں گے, اور یہاں پر آ کر میریکل سٹوری بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ. کل استغفار کے ساتھ میں ایک سورہ بتاؤں گی جسے آپ اپنی شادی کے لیے پڑھ سکیں گے, پھر ہم ایک اولاد کے لیے بتائیں گے. اسی طریقے سے استغفار چیلنج کو میں اسپیشل بناؤں گی, ہر ایک وہ سورہ جو آپ کسی ایک مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں. آج میں آپ کو جاب, بزنس, رزق اور روزی کی برکت کے لیے بتا رہی ہوں, اور انشاءاللہ کل ہم شادی کے لیے بتائیں گے, اور پرسوں ہم اولاد کے لیے بتائیں گے. تو سب سے پہلے آپ میرا سیکرٹ سن لیں کہ استغفار سے مجھے کس طریقے سے بینیفٹس ملنے شروع ہوئے, اور کس طریقے سے میں نے اس کو کرنے کی کوشش کی. سب سے پہلے میں نے استغفار 100 کاؤنٹنگ سے سٹارٹ کیا, پھر 200, 500, 1000 اس طریقے سے میں کرتی تھی. دن میں جب بھی مجھے وقت ملتا تھا, یا پھر چلتے اٹھتے بیٹھتے پھرتے لیٹے ہوئے ہر وقت میں استغفار کرتی تھی. تو میری لائف میں چینج یہ آیا تھا کہ نماز الحمدللہ 5 وقت کی ہونے لگی, تہجد ملنے لگی, نہ میرا کوئی یوٹیوب چینل تھا نہ ہی کوئی انسٹاگرام. پھر میں دوسروں کے میریکل سٹوریز سے بہت زیادہ انسپائرڈ ہوتی تھی جب لوگ کہتے تھے کہ استغفار سے ہماری لائف چینج ہو گئی. اسی طریقے سے میرے سامنے سے ایک پوسٹ گزری انسٹاگرام کی, اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ جو لکھ رہی تھی وہ اپنی سسٹر اور اپنی سسٹر کے بیبی کا میریکل شیئر کر رہی تھی. وہ کہتی ہے کہ میری سسٹر کے بیٹے کو آپریشن بتا دیا تھا, لیور ٹرانسپلانٹ کا, یا ان کے لیور میں کوئی ایشو تھا, وہ مجھے یاد نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتی ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے, اور پھر ہمیں کسی نے بتایا کہ آپ استغفار کریں. اور وہ کہتی ہے کہ میرے فادر پہ اتنا زیادہ قرض تھا کہ ہم اپنی سسٹر کی ہیلپ نہیں کر سکتے تھے, اور نہ ہی میرے بہنوئی کے پاس اتنے زیادہ پیسے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کا آپریشن کرواتے. ہمارا پورا گھر بہت زیادہ پریشان تھا. پھر وہ کہتی ہے کہ ہمیں کسی نے استغفار کرنے کے لیے کہا کہ آپ نے ڈیلی 1200 ٹائم استغفار کرنا ہے, اور ایک ہی ٹائم پہ کرنا ہے, اور وقت نکال کر کرنا ہے. وہ کہتی ہے کہ میں نے بھی اور میری سسٹر نے بھی, ہم دونوں نے استغفار لگایا, ہمیشہ کی نماز کے بعد 1000 بار استغفار پڑھنا شروع کر دیا. وہ کہتی ہے 1200 ٹائم تو نہیں ہو پا رہا تھا, لیکن ہم 1000 استغفار پورے دل سے کرنے لگے. وہ کہتی ہے کہ جب نیکسٹ 15 ڈیز بعد ہم گئے ٹریٹمنٹ کے لیے, اس سے پہلے ایک بار چیک اپ ہونا تھا, اور وہ کہتی ہے کہ جب ڈاکٹروں نے اس کو چیک کیا اور ڈاکٹروں نے ہمیں بتایا کہ اس بچے کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے, جو بھی اس کا مسئلہ تھا, جو بھی اس کی رپورٹس تھی وہ بالکل کلیئر تھی. وہ کہتی ہے کہ ہم اتنے حیران ہوئے کہ وہی ڈاکٹر اور وہی ہاسپٹل یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ رپورٹ اور آج کی رپورٹ میں ڈفرینس ہے. اور وہ کہتی ہے کہ ہم نے پھر پرانی رپورٹ چیک کروائی, وہ بھی اسی بچے کی تھی, اور نیکسٹ 15 ڈیز کے بعد بھی اسی بچے کی وہ رپورٹ تھی. ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی میریکل ہوا ہے, اور یہ دعاؤں کا اثر ہے. اور پھر وہ کہتی ہیں کہ ہم نے کنٹینیوسلی استغفار کو کنٹینیو رکھا,
पढ़ते रहे कंसिस्टेंसी के साथ, और वो कहती है कि मेरे बाबा का सारा कर्ज़ उतर गया, मतलब जो उनके बाबा थे लड़की के, उनके ऊपर कर्ज़ था, और जो हस्बैंड थे उनका कहीं पे भी वो नहीं हो रहा था कि मतलब कोई भी प्रमोशन जॉब का या फिर सैलरी अच्छी। और वो कहती है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो जीजू थे, हस्बैंड थे उनकी बहन के, उनका इतनी अच्छी जगह से ऑफ़र लेटर आया, इतनी अच्छी जगह से जॉब का ऑफ़र आया। वो कहते हैं माशाल्लाह हमारी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बच्चे की ऑपरेशन की भी और रिज़्क की भी और कर्ज़ की भी। तो उस दिन से फिर मैंने सोचा कि मैं भी इसी तरीके से इस्तग़फ़ार करूँगी कंटिन्यूसली एक ही टाइम पे, ताकि मेरी भी दुआएं जल्द से जल्द कबूल हों और परेशानियां ख़त्म हो जाएं। तो मैं अपनी लाइफ में इस्तग़फ़ार जब भी करती हूँ, जब आप लोगों को चैलेंज देती हूँ तो मैं वो चैलेंज एक्सेप्ट करके वो कंटिन्यू करती हूँ, और जब आप लोगों के साथ चैलेंजेस शेयर नहीं करती, बीच बीच में कभी भी 10 दिन का गैप होता है, 15 दिन का होता है, या कभी 1 मंथ का भी हो जाता है, तो फिर मैं फ़जर की नमाज़ के बाद 100 टाइम्स डेली इस्तग़फ़ार करती हूँ। हर नमाज़ों में 100 टाइम्स करती हूँ। इशा की नमाज़ के बाद कोशिश करती हूँ 200 या 500 पढ़ लूँ। तो आपने क्या करना है, आज का चैलेंज बहुत आसान है। सबसे पहले जो मैंने आपको अपना सीक्रेट बताया है कि मैंने किसी की पोस्ट देखने के बाद इस्तग़फ़ार को कंटिन्यूसली एक ही टाइम पर पढ़ना शुरू किया, जैसे इशा की नमाज़ के बाद 1000 टाइम, या फिर जब मैं आपको चैलेंज नहीं देती तो मैं सुबह फजर में कर लेती हूँ। जब आप लोगों को चैलेंज देती हूँ तो इशा की नमाज़ के बाद टाइम निकाल कर अपना इस्तग़फ़ार चैलेंज कंप्लीट करती हूँ। तो इसी तरीके से आपने अपनी कोई भी प्रॉब्लम के लिए अगर आपने इस्तग़फ़ार करना है, सबसे पहले नियत करनी कि अल्लाह मैं जो भी इस्तग़फ़ार करने जा रही हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तौबा की नियत से कर रही हूँ। अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदक़े में तू मेरी दुआओं को कबूल फ़रमा और अल्लाह पाक मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। और आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि पढ़ना है, बस अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि। और जो लोग अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। अब आपको बता दूं कि आपने ये अमल लाइफ़ टाइम करना है। अगर आपके रिज़्क में, घर में बरकत की कमी है, पैसों में तंगी है, या फिर आपके माल दौलत में कमी है, घर में बरकत नहीं है, मतलब रिज़्क में, कारोबार में, किसी भी चीज़ में बरकत नहीं है, आप रोज़े रिज़्क की वजह से परेशान हैं, तो आप सूरह वाक़िया पढ़ना शुरू कर दें। आप अपने रिज़्क के लिए भी सूरह वाक़िया पढ़ सकते हैं और आप अपने शौहर के लिए भी सूरह वाक़िया पढ़ सकती हैं। और ये मैं नहीं बता रही, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जो शख्स चाहता है कि माल दौलत की कभी कमी ना हो, कभी उस पर फाके ना आए, तो वो अपनी बीवियों को सूरह वाक़िया पढ़ना सिखा दें। सूरह वाक़िया बहुत पावरफुल है। अगर आप इस नियत से पढ़ेंगे कि अल्लाह हमारे रिज़्क में, कारोबार में तरक्की देंगे, तो इंशाअल्लाह आपको तरक्की ज़रूर मिलेगी। तो इसीलिए अपने कारोबार की तरक्की के लिए, रोज़ी के लिए, रिज़्क में बरकत के लिए सूरह वाक़िया को पढ़ना शुरू कर दें। और आज का चैलेंज ये है कि आपने 3 डेज़ तक इस्तग़फ़ार चैलेंज पढ़ना है, 1, 2 और 3 नवंबर तक। और आपने अपनी 5 फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी करनी है और मग़रिब की नमाज़ में एक बार सूरह वाक़िया डेली पढ़ना है। ये जो सूरह वाक़िया है ये आप लाइफ़ टाइम पढ़ेंगे, क्योंकि ये सबसे बेस्ट अमल है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अगर आप अपने रिज़्क में तरक्की, बरकत चाहते हैं तो ख़ुद भी सूरह वाक़िया पढ़ें और अपनी बीवियों को भी सूरह वाक़िया सिखाएँ। आपकी लाइफ में कोई भी मसला चल रहा हो, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, रिज़्क को लेकर, तरक्की को लेकर, माल दौलत को लेकर, तो आप सूरह वाक़िया पढ़ना शुरू कर दें। अब आपने इशा की नमाज़ के बाद ही इस्तग़फ़ार चैलेंज करना है। इंशाअल्लाह आपकी दुआएं भी बहुत जल्दी कबूल होंगी और आपके रिज़्क में भी बहुत बरकत होगी इंशाअल्लाह।